السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد ان لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، متفق علیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے روزہ رکھنے کی شروط میں سے دوسری شرط یعنی بالغ ہونا، اس کی وضاحت چل رہی تھی، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رفع القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ، کہ 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، ایک سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، وعن الصغیر حتی یکبر، اور نابالغ یہاں تک کہ بالغ اور بڑا ہو جائے، وعن المجنون، اور مجنون یہاں تک کہ اس کے جنون میں افاقہ ہو جائے۔ اس حدیث رسول کی روشنی میں وعن الصغیر حتی یکبر کی تشریح کی جا رہی تھی کہ نابالغ بچہ جب کہ بالغ ہو جائے۔ لہذا یہ بتلایا تھا اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہو اور وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں اسلاف کرام کی کیا عادت تھی بچوں کے تعلق سے یا روزہ رکھوانے کے تعلق سے، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی اور ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب نابالغ بچہ دن کے کسی حصے میں بالغ ہو جائے، وہ ابھی نابالغ تھا لیکن رمضان کے مہینے میں کسی روز وہ بالغ ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ دن کے باقی حصے میں کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے وہ روکا رہے، اس لیے کہ اب وہ احکام شریعت کا مکلف ہو چکا ہے اور روزہ رکھنے کا بھی اب مکلف ہو چکا ہے، اور اب اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا ہے جن پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ البتہ اس روز کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں تھا جن پر روزہ رکھنا فرض تھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ رمضان المبارک کی 5ویں تاریخ کو یعنی 5ویں روزے کو دن میں 2 بجے بالغ ہو جائے، تو وہ 2 بجے دن سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے روکا رہے گا، اس لیے کہ اب وہ بالغ ہو گیا ہے اور وہ روزہ رکھنے کا مکلف ہو چکا ہے اور اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، اور اب وہ چھٹے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، 5 کو چونکہ بالغ ہوا ہے تو اس روز تو وہ ویسا ہی رہے گا، لیکن چھٹے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک 30 دن کا مہینہ ہونے کی صورت میں 24 روزہ اور 29 کا چاند ہو جانے کی صورت میں 23 روزہ وہ رکھے گا، یعنی چھٹے رمضان سے لے کر کے آخری رمضان تک 24 یا 23 روزہ وہ مہینہ کے 30 یا 29 کے ہونے کی بنیاد پر وہ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اس رمضان کے 6 روزے
بلکہ اس رمضان کے 5 روزے، 1 سے لے کر کے 5ویں کو وہ بالغ ہوا ہے، تو اس طریقے سے وہ 6 سے 30 یا 29 تک وہ روزہ رہے گا، اور جو 1 تاریخ سے 1 رمضان سے 5 رمضان تک، یعنی 1 سے 5ویں رمضان تک کا جو روزہ وہ چھوٹا ہے اور وہ ابھی بالغ نہیں تھا، تو اس کے اوپر ان ایام کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نابالغ تھا اور نابالغ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا۔ دوسری جو اہم چیز بتلانا ہے، اور وہ یہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر بلوغت کی علامات کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل کے وقت میں بہت سارے ہمارے گارجین اور سرپرست اور اسی طریقے سے وہ بچے بچیاں ان چیزوں سے غافل ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ایک مرد اور ایک عورت کے اندر بلوغت کی علامتیں اور نشانیاں مشترکہ طور پر 3 ہیں، لہذا ان تینوں علامتوں اور نشانیوں میں سے کوئی ایک علامت اگر پائی جائے تو اسے بالغ سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ سب سے پہلی جو علامت اور نشانی ہے، فقہاء اور محدثین نے بیان کیا ہے، وہ علامت ہے کہ انزال المنی باحتلام او بیقظہ، یعنی سونے کی حالت میں یا بیداری کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ لہذا جب بھی احتلام ہو جائے، یا جس کو انگریزی میں آج کل نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی حالت میں منی خارج ہو جائے، تو وہ لڑکا بالغ مانا جائے گا، اسی طریقے سے وہ لڑکی بھی بالغ مانی جائے گی، اور اب ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا، اگرچہ ان کی عمر 15 سال کی نہ بھی ہوئی ہو، بلکہ وہ 13 یا 14 سال ہی کے کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ علامت ظاہر ہو گئی تو وہ بالغ مانے جائیں گے اور ان پر روزہ رکھنا فرض ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے بچے بھی بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، جس طریقے سے لوگ اجازت مانگتے ہیں، ویسے ہی ان بالغ ہو جانے والے بچوں کو بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر محتلم، ہر بالغ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ اگر کسی کو شہوت کے ساتھ منی نکل جائے، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں، تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اور اگرچہ اس وقت اس علامت کے ظاہر ہونے کے وقت اس کی عمر 15 سال کی نہ بھی ہوئی ہو، بلکہ وہ 11 سال، 12 سال، 13 یا 14 سال کے ہوں، پھر بھی ان کو بالغ مانا جائے گا۔ دوسری جو علامت ہے بلوغت کی، وہ فقہا نے جو لکھا وہ یہ کہ نبات الشعر العانہ، یعنی ناف کے نیچے بال کا اگنا یا نکلنا۔ لہذا جب کسی لڑکے یا لڑکی کے ناف کے نیچے بال اگ جائے یا نکل آئے تو وہ بالغ شمار ہوں گے، اگرچہ یہ علامت ظاہر ہونے کے وقت ان کی عمر 15 سال تک نہ بھی پہنچی ہو، تب بھی وہ بالغ شمار ہوں گے اور ان پر روزہ رکھنا واجب ہوگا، جیسا کہ حضرت عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرضنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریدۃ فمن کان محتلما او انبتت آنته قتل
ومن لا ترک رواہ احمد والنسائی وہو حدیث صحیح۔ حضرت عطیہ القردی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو بنو قریظہ کے رہنے والے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم لوگوں کو قریظہ کے روز پیش کیا گیا، جس وقت ان کو جلا وطن کرنا تھا یا ان سے جو جنگ ہوگی، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پیش کیا گیا۔ لہذا فمن کان محتلما او انبتت آنتہ، تو جو شخص بالغ ہو چکا تھا، او انبتت آنتہ، یا جن کے ناف کے نیچے بال اگ آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بالغ سمجھتے ہوئے قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ ومن لا، اور جن کے اندر یہ دونوں علامتیں احتلام اور ناف کے نیچے بال اگنے کی علامتیں نہیں پائی گئیں یا موجود نہیں تھیں، تو تورکا، ان کو قتل کرنے سے چھوڑ دیا گیا اور قتل نہیں کیا گیا۔ لہذا اس کے اندر جو لفظ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہونے کی وجہ سے جن کو قتل کیا، تو ان میں سے ایک علامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، وہ علامت تھی ناف کے نیچے بال کا اگنا۔ لہذا اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے ناف کے نیچے بال اگ آئے، اور اگرچہ ان کی عمر 15 سال کی نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ 13-14 سال کے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کو بالغ سمجھا جائے گا۔ تیسری جو علامت ہے وہ بلوغ تمام 15 سنہ، یعنی مکمل 15 سال کا ہونا۔ اگر یہ ذکر کی گئی جو علامتیں ہیں وہ موجود نہ ہوں اور نہ پائی جائیں، تو جو تیسری علامت ہے وہ مکمل 15 سال کا ہونا۔ لہٰذا اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کے اندر پہلی یعنی شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، یا دوسری یعنی ناک کے نیچے بال آنے والی علامت ظاہر نہ بھی ہو، اور وہ 15 سال کے ہو جائیں، تو وہ بالغ شمار کیے جائیں گے اور ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اورثتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غزوہ احد کے روز پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے غزوہ احد کے روز لے آیا گیا، اور اس وقت وَأَنَا ابن 14 سنہ، اس وقت میں 14 سال کا تھا۔ فلم یجزنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو قتال کی اجازت نہیں دی۔ اور ایک بیہقی کی روایت کے اندر اتنا اضافہ ہے، اور اس میں یہ بیان کیا کہ ولم یرنی بلغتو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بالغ نہیں سمجھا، اور بالغ نہ سمجھ کر کے 14 سال کی عمر تھی، بالغ نہیں سمجھا اور پھر مجھ کو قتال کی اجازت نہیں دی۔ وَأُرِثْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، اسی طریقے سے میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا، لے جایا گیا غزوہ خندق کے روز۔ وَأَنَا ابْنُ 15 سنہ، اور اس وقت میری عمر 15 سال کی ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو قتال کی اور جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ اور امام بہقی کی روایت کے اندر اتنا اضافہ ہے کہ وَرَآنِي بَلَغْتُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب میں 15 سال کا ہو گیا تھا، تو انہوں نے مجھے بالغ سمجھ لیا اور بالغ سمجھ کر کے قتال کی اجازت دے دی۔ تو یہ 15 سال کی عمر اگر کسی کی ہو جائے تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ ایک اور چیز میں یہاں بتلا دوں کہ نافع کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس، جب کہ وہ خلیفہ تھے، ان کے پاس آیا۔ قدمت علی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وهو خلیفہ فحدثته الحدیث، ان کے پاس آنے کے بعد میں نے یہ حدیث سنائی، تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ بتلایا، یہ قاعدہ اور یہ قانون مقرر کر دیا اور بنا دیا کہ ان هذا الحد بین الصغیر والکبیر،
کہ یہ 15 سال کی جو عمر ہے یہی نابالغ اور بالغ کے درمیان حد فاصل ہے. اگر کوئی 15 سال سے کم کا ہے تو وہ نابالغ سمجھا جائے گا اگر اور علامتیں نہیں ظاہر ہوئی ہیں، اور اگر وہ 15 سال کا ہو گیا تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا. اور انہوں نے اپنے عمال اور اسی طریقے سے کارندوں کے پاس یہ خطوط لکھے کہ جو لڑکا 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کے لیے عطیات کے اندر ان کا حصہ مقرر کر دیا جائے. اور اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. یہ علامتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے اندر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.